جب آپ کا دل لوگوں کے رویوں سے تھکنے لگے، حالات اور مشکلات سے دل گھبرانے لگے، ماضی اور مستقبل کا ملال اور حزن دل کو ستانے لگے، تو اللہ کو یاد کر لیا کریں، اس سے بات کر لیا کریں، اس سے کہہ لیا کریں۔ وہ درد کم کر دے گا، وہ دل کو سکون دے دے گا۔ سکون بس اللہ کی راہ میں کوشش کرنے میں ہے، کیونکہ اللہ اپنی راہ میں کی گئی محنت اور کوشش کا ہماری سوچ سے بڑھ کر صلہ دیتا ہے۔ انسانوں کے لیے اتنا مت بھاگی کہ ادموئے ہو جائیں۔ اللہ کے لیے دوڑ لگاتے رہیں، نئے سے نئے راستے تلاشتے رہیں، اور پھر بس انتظار کریں زندگی میں۔ وہ بس آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا جائے گا جس کے لیے آپ کسی دور میں صحیح کرتے رہے، لیکن وہ چیز آپ سے اتنی ہی دور جاتی رہی۔ اللہ کو اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے والوں سے بے حد محبت ہوتی ہے۔ وہی راہ ہے کہ جس کی منزل بے حد خوبصورت بھی ہے اور ہمیشگی لیے ہوئے بھی، کیونکہ اس کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے۔ جتنی شدت سے تکلیف اور پریشانی میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اتنا ہم خوشی میں نہیں کر پاتے۔ یہ اس کی محبت ہی تو ہے کہ وہ اپنی یاد دلاتا ہے اپنے بندے کو، چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے، اور پھر جتنی تکلیف دیتا ہے اتنی رحمتیں بھی نازل کرتا جاتا ہے اور اپنی محبت سے بھی نوازتا ہے کوئی اتنی محبت کرنے والا؟ میں نے لوگوں کے رویے کو پل بھر میں بدلتے دیکھا ہے۔ میں نے موت تک ساتھ نبھانے والوں کو دوسروں کا ہاتھ تھامتے دیکھا ہے۔ میں نے دوست کو دشمن بنتے دیکھا ہے۔ میں نے پیسے کو مانند خاک اڑتے دیکھا ہے۔ میں نے غرور کو موم بنتے دیکھا ہے۔ میں نے کہکہوں کو چیخ بنتے دیکھا ہے۔ میں نے دل کو پتھر بنتے دیکھا ہے۔ میں نے لوگوں سے لگائی ہوئی ایک ایک امید کو یکے بعد دیگرے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ نہیں دیکھا کچھ تو صرف وہ اس ذات کی صفات میں تبدیلی ہے جو اپنے نافرمان بندے کو بھی مشکل کے ساتھ آسانی دیتا ہے۔ بے شک صرف وہی ذات ایسی ہے جس پر اندھا بھروسہ کیا جائے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پر اس بات کا یقین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ پھر ہم کیوں خود ہی اپنی دعاؤں کو کافی نہیں سمجھتے؟ کیوں یقین اٹھ جاتا ہے؟ کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ پتہ ہے، صرف اس لیے کہ ہم اللہ پہ یقین کرتے ہوئے دعا تو مانگ لیتے ہیں، مگر ہم میں صبر نہیں ہے۔ صبر کرنا نصیب والوں کا شیوا ہے، جن کے لیے کن کہا جاتا ہے، اور جن کو صبر کرنا نہیں آتا انہیں صبر آ تو جاتا ہے، مگر ایک لمبے تھکا دینے والے سفر کے بعد۔ ان اللہ مع الصابرین۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ دل اداس ہے، بے چینی رہتی ہے۔ جب ہمارے دل انا سے بھرے پڑے ہوں گے تو اللہ کی ذات کیوں کر محسوس ہوگی ہمیں؟ وہ تو ہمارے دلوں میں رہتا ہے نا، لیکن صرف اس دل میں جو ہر دنیاوی لذت سے پاک ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس تو اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی مل جانا ہے۔ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ سکون تمہاری اپنی ذات میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لو گے اس روز تمہیں اللہ مل جائے گا۔ زندگی بوجھ لگتی ہے آپ کو، اللہ آپ کی سنتا نہیں ہے۔ زندگی میں سکون نہیں رہا، ہزار شکوے لاکھوں گلے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، مایوس ہو گئے ہو؟ چلے پھر وضو کیجئے، قرآن پاک کھولیے، ایک بار اللہ کی سن لے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب انسان سب کچھ ہار کے اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا، تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہے، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سے سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہے، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے،
پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیاریاں کس لیے؟ کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر وہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جن کے بعد کبھی غم نہیں آتا۔ بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہی ہے، اس کو تمہارے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے۔ پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور محبت سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ لوگ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ لوگ کون ہوتے ہیں تم کو یہ بتانے والے کہ اب دعا کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا؟ کیا انہوں نے دعا کو قبول کرنا ہے یا پھر انہوں نے تمہارا نصیب دیکھا ہے؟ کیا ان لوگوں نے تمہارے مقدر کا فیصلہ کرنا ہے؟ نہیں نا، تمہارا نصیب اور مقدر صرف اللہ کا محتاج ہے۔ تمہارا نصیب صرف اللہ نے لکھا ہے اور وہی اس نصیب کو تمہاری دعاؤں سے بدل بھی سکتا ہے۔ تم تب بھی دعا کرنا مت چھوڑنا جب حالات ناممکن لگ رہے ہوں۔ تم تب بھی اللہ پہ یقین رکھنا۔ تم تب بھی اللہ پہ یقین رکھنا جب کوئی راستہ نظر نہ آئے۔ راستے، وسیلے اور اسباب یہ سب صرف اللہ کے ایک حکم کے محتاج ہیں۔ جب اللہ نے تمہارے لیے معجزہ کرنا ہوگا نا، تب وسیلے بھی بن جائیں گے اور اسباب بھی دکھنے لگیں گے۔ بات ساری یقین کی ہے کہ جتنا یقین تم اللہ پر ناممکن حالات میں رکھو گے اتنا ہی اثر تمہاری دعاؤں میں ہوگا۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ معجزے صبر کی آخری حد پر ہی ہوتے ہیں۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے اس سے بہترین سے نوازا بھی تو جا سکتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا گیا ہے اسی کو تمہارے حق میں بہترین بنا کر واپس لوٹایا بھی تو جا سکتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے تم صبر کر رہے ہو وہ بس تم سے ایک ہی دعا کے فاصلے پر ہو۔ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت اور معجزوں کے کتنے قریب آ چکے ہو۔ اگر اب ہمت ہار گئے تو پھر اللہ کے معجزے اور دعاؤں کی قبولیت کیسے دیکھو گی؟ اگر اب تھک گئے تو اللہ کو راضی کیسے کرو گی؟ اللہ نے دعا کا اختیار دیا ہے تو یقیناً قبول ہونے والی ہیں تمہاری دعائیں۔ بس یقین اور صبر سے مانگو اس سے۔ کسی کا دل دکھا کر، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کے ساتھ فریب کر کے، کسی کو آنسو دے کر یہ کبھی مت سوچنا کہ تم بچ جاؤ گی۔ کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو مگر اللہ سب دیکھتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔ سہنے والے نے اگر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا پھر اس کے لیے انصاف خود اللہ کرے گا، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ بدعا بول کر دی جائے، کبھی کبھی کسی کا صبر بھی تم کو برباد کر سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے اور اس کا ترازو صرف اس کا انصاف تولتا ہے۔ جب راستہ نظر نہ آ رہا ہو تبھی تو آپ نے اللہ کے فیصلوں پر کامل یقین رکھنا ہے۔ جب قبولیت کا کوئی امکان نہ ہو تبھی تو آپ نے اور زیادہ تڑپ اور یقین سے مانگنا ہے۔ جب صبر کی رسی چھوٹنے لگے تبھی تو آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کبھی بھی صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کیا ہوا اگر راستہ ویسا نہیں جیسا آپ نے سوچا ہے؟ اس منزل کا سوچو جس کے لیے تم بے سکون ہو، جس منزل تک جانے کے لیے تم اتنی دعائیں کرتے ہو۔ کیا پتا انہی آزمائشوں سے گزار کر اللہ نے تمہیں اس منزل تک لے جانا ہو۔ کیا پتا اس آزمائش میں اللہ تمہیں صبر کرتا دیکھ اتنا خوش ہو جائے کہ اب معجزے قریب ہوں۔ کیا پتا اب تمہاری آزمائش اختتام پہ ہو اور کن فیکن کا وقت آ پہنچا ہو۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ وہ اسے ہر اس چیز سے پاک کر دیتا ہے جو اس کے اور تمہارے درمیان حائل ہوتی ہیں۔ وہ تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہیں۔ اور پھر معجزے ایسے ہوتے ہیں جسے نہ تو کبھی کسی نے دیکھا ہوتا ہے اور نہ ہی سنا ہوتا ہے۔
اللہ کبھی بھی کسی چیز کے پیچھے آپ کو نہیں تھکائے گا۔ اللہ کبھی بھی کسی ایسی چیز کے پیچھے آپ کو نہیں تھکائے گا یا آپ کو وقت ضائع نہیں کرنے دے گا جو آپ کو آگے چل کر نہیں ملنے والی ہو۔ وہ آپ کو آزمائے گا انہی چیزوں سے جو اس نے آپ کو دینے کا سوچا ہوا ہے۔ وہ آپ سے محنت اسی چیز کے لیے کروائے گا جو مقرر وقت پر صلہ بن کر آپ کو کسی نہ کسی شکل میں عطا کر دی جائے گی۔